اندھیرے آسمان کے نیچے پھیلی ہوئی وادی اور قرا کے پہاڑ ہمیشہ سے خاموش تھے۔ صدیوں کی خاموشی ان کے سینوں میں دبی ہوئی تھی، مگر اس رات ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاموش پتھر بھی کسی آنے والے راز کا انتظار کر رہی ہوں۔ پہاڑوں کے درمیان بنی گھاٹیوں میں رات کی ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی گزرتی اور دور کہیں مشعلوں کی جلملاتی روشنی نظر آتی۔ یہ قوم سمود کے شہر ہجرہ کی بستی تھی، جہاں چراغوں کی تمتماتی روشنی میں زندگی بستی تھی، طاقت بستی تھی، غرور بستا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر شاندار محلات بناتے، چٹانوں کو تراش کر ایسے گھروں کی شکل دیتے کہ دیکھنے والا حیرت میں پڑ جاتا کہ یہ انسان کا کام ہے یا جنات کا۔ ان کی طاقت ان کی پہچان تھی، اور یہی طاقت آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں تکبر کی جڑیں جما رہی تھی۔ ایسے ہی بلند و بالا محلات کے درمیان ایک گھر وہ بھی تھا جہاں صالح علیہ السلام رہتے تھے۔ وہ صالح علیہ السلام جنہیں اللہ نے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مگر یہ قوم اس رحمت کی قدر کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اکثر صالح علیہ السلام کو راستوں میں روکتے، ان سے جھگڑے کرتے، کہتے، اے صالح، تم کب تک ہمیں اپنے رب کی طرف بلاتے رہو گے؟ آخر وہ نشانی کہاں ہے جس کا وعدہ کرتے ہو؟ صالح علیہ السلام کی نگاہیں ان کی چہروں پر ٹکتی تھیں۔ کچھ چہروں میں معصومیت کی رمق تھی، مگر اکثریت غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈر سے زیادہ درد بھری آواز میں کہا تھا، میری قوم، تم اپنی طاقت پر اتنا ناز نہ کرو۔ جو پہاڑ آج تمہارے ہاتھوں سے کٹ رہے ہیں، کل یہی پہاڑ تمہارے اوپر گر سکتے ہیں۔ اللہ کی نشانی کا مطالبہ تم آزمائش میں خود اپنے لیے مانگ رہے ہو۔ مگر قوم سمود کی ہر درمی بڑھتی جا رہی۔ وہ کہتے، اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو یہی پہاڑ ہمارے سامنے پھاڑ کر دکھاؤ۔ ان چٹانوں سے ایک زندہ اونٹنی نکالو، نہ عام اونٹنی بلکہ ایسی جو سب پر غالب ہو، جس کی شان باقی سب اونٹوں سے بڑھ کر ہو۔ یہ مطالبہ ایمان کا نہیں، ضد کا تھا، چیلنج کا تھا، اور اللہ نے ان کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ وہ دن جو پوری قوم کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ہجرہ کے بیر پتھریلے میدان میں لوگ جمع تھے۔ پہاڑ کی دیوار کے سامنے ہجوم تھا۔ سب کی آنکھیں یکٹک اس بڑی سنگلاخ چٹان پر جمی تھی۔ ہوا میں بے چینی تھی، جیسے سرزمین خود سانس روک کر کھڑی ہو۔ صالح علیہ السلام آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، آنکھیں بند کی اور دعا کی۔ پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی۔ یہ لرزش تھرتھراہٹ میں بدلی، تھرتھراہٹ زلزلے جیسی گونج میں بدل گئی۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا، اور اچانک چٹان کے اندر سے ایک ایسی روشنی پھوٹی، پھر ایک عظیم دھماکے کی آواز کے ساتھ چٹان دو حصوں میں پھٹ گئی۔ گرد کی گنیتیا سے پہلے ایک سائے کی صورت ابھری، پھر وہ سایہ واضح ہونے لگا، اور پھر پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم معجزہ کھڑا تھا۔ ایک اونٹنی، ایسی جس جیسی کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کا جسم پہاڑ کی طرح بڑا، مگر چال میں ایسی نرمی جیسے ہوا چل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں، نور تھا۔ اس کی سانسوں کی گونج وادی کی خاموشی چیرتی تھی، اور اس کی گردن، اس کی قامت، اس کی ہیئت، سب کچھ انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ، وہ نشانی جس کا مطالبہ قوم نے خود زبردستی کیا تھا۔ ہجوم میں ایک لمحے کے لیے ایسا سکوت چھا گیا جیسی دنیا رک گئی ہو۔ پھر بے یقینی کی شور اٹھے، یہ تو پہاڑ سے نکلی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا صالح علیہ السلام نے سچ کہا تھا؟ صالح علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، میری قوم، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، اسے آزاد چھوڑنا۔ اس کا پانی میں حصہ ہے اور تمہارا الگ۔ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہاری بیری ہوگی۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ورنہ عذاب تم پر اترے گا۔ قوم پر خاموشی چھا گئی، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ جلد ہی ان کے سرداروں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ اگر لوگ صالح علیہ السلام کی بات ماننے لگے تو سرداری کا کیا ہوگا؟ یہ اونٹنی تو ہماری زمین، ہمارے پانی پر قبضہ کر رہی ہے۔ یہ نشانی نہیں، یہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اور یوں ایمان کی روشنی پھر بجھنے لگی۔ بستی میں معجزہ موجود تھا، مگر دلوں میں وہی پرانا اندھیرا۔ لوگ اونٹنی کو دیکھتے تو حیران ہوتے، مگر سرداروں کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بڑھتی جاتی تھی۔ اور آج جب سردار خفیہ بیٹھک میں جمع ہوئے، ہوا بھی جیسے رک گئی تھی۔ ان کے درمیان کسی نے سرگوشی کی، اگر یہ اونٹنی نہ رہی تو صالح علیہ السلام کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ اور یوں
قوم سمود اپنی ہلاکت کے اس راستے پر قدم رکھ چکی تھی جس کا آغاز اونٹنی کے معجزے سے ہوا تھا، مگر انجام ان کے اپنے ہاتھوں لکھا جانے والا تھا۔